اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سارے اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے کامیابی کا نسخہ بتا دیا ہے اس کے اندر کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، یعنی توبہ کرنی ہے۔ اس کے اندر انفرادی توبہ کی طرف بھی اشارہ موجود اور اجتماعی توبہ کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، یعنی دونوں سطح پر توبہ ہم سے مطلوب ہے۔ انفرادی سطح پر بھی توبہ ہم سے مطلوب ہے، اجتماعی سطح پر بھی توبہ ہم سے مطلوب ہے۔ تو انفرادی سطح پر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور جب بندہ توبہ کرے تو اس یقین کے ساتھ توبہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول فرمائے گا، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے تواب۔ تواب کا معنی ہی یہ ہے بہت زیادہ رجوع فرمانے والا، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بہت زیادہ تجلی عقاب سے رحمت کی طرف تبدیل فرمانے والا، کہ جیسے ہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، بندے کی طرف سے رجوع ہوتا ہے، لوٹنا پایا جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے بھی تجلی تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ تجلی جو عقاب کی تھی، وہ تجلی جو قہر کی تھی، وہ تجلی لطف سے بدل جاتی ہے، وہ تجلی رحمت سے بدل جاتی ہے۔ اور توبہ ضرور کرنی چاہیے، چاہے کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو کوئی بھی۔ حضور جان عالم علیہ السلام سے بڑھ کر تو دور کی بات ہے، حضور کے برابر بھی نیک نہیں ہو سکتا۔ وہ سید الابرار علی الاطلاق ہیں، وہ علی الاطلاق تمام نیکوکاروں کے سردار ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، افضل الخلق ہیں، احسن الخلق ہیں۔ کیا شان ہے ان کی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ اللہ کی قسم میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 سے زائد دفعہ۔ 70 سے زائد کا ذکر حدیث کے اندر، یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ اور صحیح مسلم میں جو دوسری حدیث موجود ہے اس کے اندر تو باقاعدہ تعین ہے کہ کتنی مرتبہ، تو اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ۔ اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں دن میں 100 دفعہ۔ ایک روایت میں 70 سے زائد دفعہ، دوسری میں فرمایا 100 دفعہ۔ سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر جو کہتے ہیں کہ ہم اگر ایک مجلس میں نبی پاک علیہ السلام کے یہ الفاظ گننا چاہتے تو گن لیتے تھے کہ آپ 100 مرتبہ یہ فرما رہے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ایک مجلس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتے تھے۔ تو توبہ ایک حضور کا یہ جو توبہ کرنا ہے، یہ توبہ کرنا ایک تو ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ جب وہ سید المعصومین ہو کر اتنی مرتبہ توبہ کر رہے ہیں تو ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمیں تو اور زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرا جو حضور کا توبہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عوام کی توبہ، خواص کی توبہ۔ عوام کی ہماری توبہ گناہوں سے توبہ ہے، خواص کی توبہ وہ گناہوں سے توبہ نہیں ہے، وہ توبہ اس سے ہے کہ ان پر اللہ کا انعام سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے ہر انعام کا شکر ادا کرنا واجب ہے، تو کوئی مخلوق میں اللہ کے ہر انعام کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ سانسیں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہر سانس بھی بندہ اگر شکر ادا کرتا رہے مخلوق کی بساط میں نہیں ہے۔ یہ جو ادائے شکر میں جو کمی ہے، جو فطری کمی ہے، اس پر بھی جو خواص ہیں وہ توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ضرور توبہ کرنی چاہیے۔